السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما ورزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عزیزہ سامعات، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نذر کی حقیقت قرآن و حدیث کے روشنی میں جانیں گے۔ وہ تمام اقوال و افعال جنہیں اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ انہیں عبادتوں میں نذر بھی داخل ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے لیے ہی انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سے منت مانگنا ایک قدیم عبادت ہے، جسے مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی انجام دیا تھا۔ اسی طرح سے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لفظ نذر کے لیے اگر کہہ لیں تو 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں نذر اور ہماری جو زبان ہے اس میں یعنی منت، اسی طرح سے اپنے زبان میں بھی کیا کہتے ہیں، نیاز وغیرہ بھی الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ نذر کا معنی یوں تو لغت میں کئی آتے ہیں، لیکن اس باب میں جو مقصود ہے وہ ہے لازم کرنا، خاص کرنا۔ شریعت کے نظر میں غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا نذر کہلاتا ہے۔ کتاب و سنت کے روشنی میں اہل علم نے نذر کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں، جن میں سے 2 انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سنیں گے یا سیکھیں گے۔ پہلا، نذر مطلق، کسی بھی شرط کے بغیر نذر ماننا نذر مطلق کہلاتا ہے۔ شرکیہ نذر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے فلاں عبادت کروں گا بشرط کہ میرا کام بنا دے، یا میں اللہ کے لیے فلاں عبادت کروں گی بشرط کہ میرا وہ کام بنا دے یا مجھے فلاں کام سے بچا لے، تو ایسی نذر شرکیہ ہوگی جو کہ حقیقت میں حرام ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ان النذر لا یأتی بخیر وانما یستخرج به من البخیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منت مانگنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کچھ بھی بھلا نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سے کنجوس کی بس کچھ نکالا جاتا ہے، کچھ مال اس کے ذریعے سے نکل جاتا ہے۔ شرطیہ نذر ممنوع ہیں، منع ہیں۔ کیوں؟ اس کے چند بنیادی اسباب کے بنا پر۔ نمبر 1، پہلی وجہ جس وجہ سے شرطیہ نذر ممنوع ہے، نذر ماننے والا جس نیک کام کو انجام دینے کی نذر مانتا ہے اسے اپنے اوپر گراں سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے۔ نمبر 2، شرطیہ نذر معاوضے کے طور پر پوری کی جاتی ہے، جو نیت میں سراسر خلل پیدا کر سکتی ہے۔ نمبر 3، بعض لوگ یہ گمان کر کے نذر مانتے ہیں کہ نذر ماننے سے ہی مراد پوری ہو سکتی ہے، جو کہ کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ نمبر 4، بعض لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ نذر ماننے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ علماء کرام نے نذر مطلق کی بھی شرط لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری کی نذر مانی جائے، نذر پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ایسے کام کا نذر مانے جس کا وہ مالک ہو، نذر پوری کرنے کا تعلق ایسے مقام سے نہ ہو جہاں غیر اللہ کی پرستش کی جا رہی ہو، جس کام کے لیے نذر مانی گئی ہو اگر وہ کام بن جائے تو یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ فلاں کام نذر ماننے کی وجہ سے انجام پایا ہے۔ نذر ماننی بھی ہو تو صرف اور صرف اطاعت و فرما برداری ہی کی مانی جائے، اللہ کی نافرمانی کی نذر ماننے سے گریز کیا جائے۔ احادیث کے روح سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداء نذر ماننے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نذر و نیاز مانے
تو اطاعت و فرما برداری کی مانے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی اسے اللہ کی اطاعت سمجھ کر نذر پوری کرنی چاہیے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نذر مانی اسے نافرمانی کی نذر پوری کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے باز رہنا چاہیے، یعنی ویسے نذر کو پوری نہیں کرنا چاہیے۔ مزید فرمایا لا نذر الا فی مبتغی بہ وجہ اللہ، کہ وہی نذر پوری کرنی چاہیے جس سے رضا الہی مقصود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جہاں اطاعت گزاری کی نذر پوری کرنے کا حکم دیا ہے وہیں نافرمانی کی نذر پوری کرنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے لا وفا لنذر فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی نذر نہیں پوری کی جاتی۔ جس طرح نذر اطاعت و فرما برداری کی ہونی چاہیے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نذر ماننے والے کی طاقت سے باہر نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے مشقت کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو توجہ دریافت فرمائی۔ جواب ملا کہ اس ضعیف شخص نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ اپنے آپ کو عذاب دے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ کو اسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ بندے اپنے آپ کو عذاب دے، پھر اسے سوار ہونے کا آپ نے حکم دیا۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ کسی آدمی کو کھڑا دیکھا، اس کے بارے میں پوچھا، جواب ملا کہ ابو اسرائیل نے نذر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، نہیں بیٹھیں گے، نہیں سائے میں جائیں گے اور نہ ہی بات کریں گے، مزید یہ کہ روزے رہیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بات کرنے، سائے میں رہنے، بیٹھنے کا حکم دو، لیکن وہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ یعنی جو چیز صحیح نہیں تھی، سائے میں نہ جانا، بیٹھنا، اس سے آپ نے منع کیا کہ جاؤ بیٹھو سائے میں رہو، لیکن روزہ مکمل کرو، چونکہ روزہ جائز عبادت ہے، اگر اس کے لیے کوئی کسی نے مانا تو اس کو پورا کرے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر اعمال ہے اس کو نہ کرے۔ ایسے کام کی نذر ماننی جس کا وہ مالک نہ ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نذر کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ نذر اطاعت و فرما برداری پر مشتمل ہو، نذر ماننے والے کی طاقت کے باہر نہ ہو، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کی نذر ماننی جائے جس کا وہ مالک ہو، یعنی ایسا نہیں کہ وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے لیکن اس کا نذر مان بیٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خاتون نے دوسرے کی اونٹنی کو ذبح کرنے کی نذر مانی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وفا للنذر فی معصیت اللہ ولا فیما لا یملک ابن آدم، یعنی جو بھی نذر اللہ کی نافرمانی کی ہو اور یا جس کا انسان مالک نہ ہو تو ایسی نذر پوری نہیں کی جائے گی۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ نذر پوری کرنے کا تعلق ایسے جگہ سے نہ ہو جہاں غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہو۔ ایک شخص دور نبوت میں بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا میں بوانا نامی جگہ پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی ہے، میں نے اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟ جواب ملا نہیں۔ پھر پوچھا کیا وہاں مشرکوں کے تہوار میں سے کوئی تہوار منایا جاتا تھا؟ جواب ملا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نذر پوری کرو۔ معلوم ہوا کہ نذر
خود یعنی بخود واجب نہیں کہ ہوتی، بلکہ انسان خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، یعنی جس طرح فرض نماز ہمارے اوپر خود بخود واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہ نظر جو ہے نا ہم پر خود بخود واجب نہیں ہوتی، بلکہ ہم خود اپنے اوپر اسے لازم کر لیتے ہیں، اور جب وہ لازم کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت کی رہنمائی میں نظر پوری کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ثم ليقضوا تفتاهم وليوفوا نذورهم وليتوفوا بالبيت العتيق، پھر اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی نذر پوری کرے اور معزز گھر کا طواف کرے۔ اللہ رب العالمین نے نہ صرف جائز نظریں پوری کرنا کیے جانے کا حکم دیا، بلکہ جائز نظریں پوری کرنے والوں کی تعریف بھی کی ہے، وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ نیک لوگ نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہوگی۔ جہاں نذر پوری کرنے والی شریعت کی نگاہ میں ممدوح قرار پاتا ہے، وہیں نذر مان کر نہ پوری کرنے والا معیوب ٹھہرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن بطال رحمہ اللہ اور امام ابن ملاقین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نذر پوری نہ کرنے سے انسان مذموم اور ناقص دین ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر لازم ہی نہ کرے، اگر وہ کر لے اللہ کی تعریف کی ہو، اللہ کی اطاعت کی ہو تو وہ اس نذر کو پوری کرے، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کو ہو تو وہ اپنی نذر کو پوری نہ کرے بلکہ قسم کا کفارہ دے۔ یہیں سے میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کے پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔